معزز بہنوں، آپ نے عنوان سنا میرے محاضرے کا عنوان، عبادت ہی راہ نجات ہے۔ یہ ہمارے اس محاضرے کا عنوان ہے اور ہماری گفتگو کئی نکات پر ہوگی۔ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کے اقسام کیا ہیں، عبادت کی قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کے لیے کیا ارکان رکھے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے عبادت کے حوالے سے ہمیں جان لیں کہ عبادت ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت ہی کے لیے۔ ہماری زندگی اور زندگی میں جو بھی نعمت ہمیں دی گئی ہے، ہماری زندگی، ہمارے جسم کی اعضاء، ہمارے والدین، اولاد، بھائی بہن، رشتہ دار، صحت، مال، لباس، جو کچھ آپ زمین پر دیکھتے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اسی لیے یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ مومنون میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، ایک کنکر بھی اللہ نے عبث اور بیکار نہیں بنایا ہے۔ تو یہ انسان مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ کیا مقصد ہے وہ؟ سورہ ذاریات کی مشہور آیت جو ہم سب جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری زندگی اسی کے لیے بنائی گئی ہے۔ لہٰذا پہلی بات ہم نے جانی کہ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور مصحف میں سب سے پہلا حکم، مصحف یعنی قرآن مجید کا نزول، سب سے پہلے اقرأ باسم ربک الذی آیت نازل ہوئی ہے، لیکن جو مصحف ہمارے پاس ہے، جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کی ترتیب الگ ہے۔ نبی کی جو پہلی آیت نازل ہوئی سورہ علق کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، لیکن جب ہم مصحف کھولتے ہیں تو پہلے اس میں سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ دونوں میں فرق کیوں ہوا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے ترتیب الگ ہے قرآن کی، لیکن جمع کرنے کے اعتبار سے ترتیب الگ رکھی گئی ہے، اور یہ ترتیب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو جو مصحف ہمارے ہاتھوں میں ہے، جسے رسول نے ترتیب دیا ہے کہ پہلے فاتحہ ہوگی، پھر بقرہ، پھر آل عمران اور پھر نساء، یہ ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مصحف میں سب سے پہلا حکم انسانوں کو جو دیا گیا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں، اسی عبادت کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ مصحف کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یہ عبادت ہم پر کب تک واجب ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا کہ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عبادت انسانوں پر کب تک واجب کی گئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ حجر میں اللہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ عبادت کیجئے اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ تک یقین نہ پہنچے۔ یقین کا معنی ہے موت۔ جب تک آپ موت کا شکار نہ ہو، جب تک آپ کا انتقال نہ ہو، تب تک آپ اللہ کی عبادت کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت فوت ہونے تک ہماری ذمہ باقی رہتی ہے۔ جب تک جسم میں سانس ہے، روح ہے، زندگی ہے، تب تک ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے عبادت کے حوالے سے ہمارا یہ موقف ہے اہل السنہ والجماعہ الحدیث کا کہ عبادت موت تک کسی سے معاف نہیں کی گئی ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے، جو اہل بدعت ہیں ان میں سے بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ایک آدمی تقویٰ اور پرہیزگاری کے ایسے مقام پہ چلا جاتا ہے جس کے بعد اسے عبادت کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بیٹھ کر صرف اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ یہ خرافات ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک ساری عبادتوں کو ویسے ہی انجام دیا جیسے آپ شروع میں کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ عبادتیں کسی سے معاف نہیں کی گئی ہیں۔ ہر ایک آدمی مکلف ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے موت آنے تک۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات آئیے ہم جانتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ ہم نے سنا کہ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ سنا ہم نے کہ عبادت موت تک ہمیں کرنا ہے، کسی سے عبادت کو معاف نہیں کیا گیا ہے۔ اسی سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے، آپ کی سب سے آخری عبادت کیا تھی؟ سب سے آخری عبادت آپ کی کیا تھی؟ آپ نے دین کی تعلیم دی۔ فوت ہونے سے پہلے بھی آپ نے دین کی تعلیم دی، ایک عبادت تو آپ نے یہ کی۔ آخری عبادت صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے سب سے آخری عمل کیا ہے مسواک۔ آپ کی آخری عبادت ہے مسواک،
حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر جب گھر میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی اس حالت میں انہیں دیکھنے لگے، حضرت عائشہ کو معلوم پڑ گیا کہ اللہ کے نبی کو مسواک کی خواہش ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کر اسے نرم کیا اور اللہ کے نبی کو دیا اور آپ نے مسواک کیا۔ علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی کا آخری عمل تھا، آخری بندگی تھی کہ آپ نے مسواک کیا۔ عبادت کسی سے معاف نہیں کی گئی ہے۔ تیسری بات یہ کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تو جان لیں عبادت نام ہے ذلت، انکساری اور خاکساری کا۔ ہم سے کوئی بڑا ہوتا ہے تو ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس سے ملتے ہوئے احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے بڑے ہیں۔ یہ جو احترام، یہ جو تواضع ہمارے دل میں ہوتا ہے، اسی سے آپ عبادت کو سمجھ سکتے ہیں۔ چونکہ وہ ہماری طرح مخلوق ہے تو ہم ان کے سامنے جھک نہیں سکتے، لیکن بڑے ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں جو تواضع ہوتا ہے، جو خاکساری اور نرمی ہوتی ہے، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے لیے خاکسار ہو، ذلیل ہو اور متواضع ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب ہے، خالق اور مالک ہے۔ یہ لغت میں عبادت کہتے ہیں آدمی کا ذلت اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا لغت کے اعتبار سے۔ شریعت میں عبادت کسے کہتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبادت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال ہو یا اعمال ہو، ظاہری ہو کہ باطنی۔ اور ایک مرتبہ سنیں کہ عبادت ہر وہ چیز جسے اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال ہو چاہے وہ افعال ہو۔ اقوال کا مطلب زبان سے ادا کی جانے والی چیزیں ہوں، یا اعمال ہو، ہمارے جسم اور بدن سے اعمال ادا کیے جانے والے عبادتیں ہوں، ظاہر میں ہوں یا باطن میں۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، پسند کرتا ہے، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ عبادت کی مختصر تعریف ہے جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ اس تعریف کو اور اچھی طرح ہم اگر سمجھنا چاہیں تو جان لیں کہ عبادت 4 طرح سے ہوتی ہے۔ عبادت 4 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ہے عبادت البدنیہ، بدنی عبادت جس میں ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے، جیسے طواف، جیسے نماز، جیسے حج، کہ جس میں ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کو عبادت کی وہ قسم بھی پسند ہے جس میں انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے، اسے عبادات البدنیہ کہا جاتا ہے۔ ایک نمبر 2 عبادات القولیہ، جو زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں ہیں، جیسے اللہ کی حمد بیان کرنا، جیسے اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، بھلائی کا حکم دینا۔ عبادات القولیہ، زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں، یہ عبادت کی دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے عبادات المالیہ، اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس مال میں سے بھی عبادت انجام دینی ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خرچ کرنا ہے، یہ عبادات المالیہ ہے۔ چوتھی قسم ہے عبادات القلبیہ، کہ ہمارے دل سے عبادت انجام دینا، اور یہ سب سے عظیم عبادت کی شکل ہے، بلکہ اسی کو بنیاد کہا گیا ہے ایمان کے لیے، کہ دل سے ہم جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، دل سے کون سی عبادت انجام دیتے ہیں؟ اللہ سے محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ پر بھروسہ، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں، جنہیں قلبی عبادت کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ شریعت میں عبادتیں 4 طرح کی ہیں۔ ایک عبادت تو وہ ہے جس میں انسان کو اپنے بدن کا استعمال کرنا ہوتا ہے، عبادات بدنیہ۔ دوسرا ہے عبادات قولیہ، زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں۔ تیسرا ہے عبادات مالیہ، اپنے مال سے اللہ کی عبادت کرنا، زکوٰۃ وغیرہ دینا۔ اور چوتھی چیز ہے عبادات القلبیہ، کہ آدمی دل سے اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں، 4 طرح سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ شریعت نے جس طریقے بھی عبادت کو حکم دیا ہے، کوئی 4 میں سے کوئی نہ کوئی ہوگی۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، آدمی روزے سے ہوتا ہے، روزے میں انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے، جو بھوک اور پیاس سے روکا رہتا ہے۔ ہم تلاوت کرتے ہیں روزے میں، ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں، یہ قولی عبادت ہے۔ رمضان میں ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ رمضان میں ہم افطار کرنے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے، اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ قلبی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے۔ تو ہر عبادت 4 میں سے کوئی نہ کوئی ہوگی۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عبادت ایک ساتھ مالی بھی ہو اور بدنی بھی ہو اور قلبی بھی ہو۔ کیسے؟ جیسے حج پر کوئی جاتا ہے، حج پر جانے کے لیے مال لگتا ہے تو یہ مالی عبادت ہے۔ طواف کرنے کے لیے جسم لگتا ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ طواف کے دوران عرفہ میں، مینا میں، مزدلفہ میں دعا کرتے ہیں، زبان کی عبادت ہے۔
اور وہاں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں، قلب کی عبادت ہے. تو بسا اوقات ایک ہی عبادت چاروں شکلیں اس میں پائی جاتی ہے. تو خلا واضح انشاءاللہ مسئلہ واضح ہے کہ عبادت چار طرح سے پائی جاتی ہے شریعت میں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ عبادت چاہے زبان کی ہو، عمل کی ہو، جسے اللہ پسند کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، وہ عبادت ہے. اب اللہ پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اللہ کو یہ کام پسند ہے، وہ راضی ہوتا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس کا حکم دیتے ہیں. جس چیز کا یہ حکم دیا گیا ہے جان لیجئے کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے، یعنی وہ عبادت ہے. جس کا بھی حکم دیا گیا ہے وہ عبادت ہے. نمبر 2، جس عمل کی بھی تعریف کی گئی ہے وہ عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ اسی چیز کی تعریف کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. جیسے پچھلے نبیوں میں کچھ صفات کی تعریف کی گئی ہے، اس کا مطلب وہ بھی عبادت ہے. تو ہمیں اگر معلوم کرنا ہو کہ کون سی چیز عبادت ہے تو آپ قرآن اور حدیث میں دیکھیں، جس عمل کا حکم دیا گیا ہو وہ عبادت ہے، جس عمل کی تعریف کی گئی ہو وہ عبادت ہے، چاہے وہ زبان سے تعلق رکھتی ہو یا جسم سے یا مال سے یا قلب سے. اس کے بعد آئیے جانتے ہیں کہ عبادت کا حکم کیا ہے. کیا عبادت کرنا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ عبادت 5 طرح سے ہوتی ہے. عبادت 5 طرح سے ہوتی ہے. ہر عبادت فرض نہیں ہوتی ہے اور نہ ہر عبادت مستحب ہوتی ہے. عبادت 5 طرح کی ہے. احکامات شرعیہ جسے ہم کہتے ہیں. پہلا ہے واجب یا فرض. پہلی قسم ہے واجب یا فرض، جس کے بغیر کوئی بھی مسلمان مرد و عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب نہیں پا سکتے، اور جو یہ چھوڑ دے گا وہ گنہگار ہوگا. پہلی قسم ہے عبادت کی، جس عبادت کا حکم ہم جان رہے ہیں کہ عبادت کیا ضروری ہے. تو پہلی قسم ہم نے جانی کہ عبادت واجب، جسے فرض ہم کہتے ہیں. ان میں کیا چیزیں ہیں؟ ارکان اسلام. ارکان اسلام اس کی مثال ہے کہ یہ 5 چیزیں ہم پہ فرض کی گئی ہیں کہ اس میں کسی کو چھوٹ نہیں دی گئی. نمبر 2، عبادت کی دوسری قسم ہوتی ہے فرض ہونے کے اعتبار سے یا مستحب ہونے کے اعتبار سے مستحب. مستحب کا مطلب وہ جو ہمارے اوپر واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا. جیسے ہر فرض کے ساتھ ایک نفل جڑا ہوا ہے. نماز فرض ہے 5 وقتی، اس کے ساتھ بہت ساری نوافل جڑی ہوئی ہے، جسے سنت مؤکدہ ہم کہتے ہیں. سنن مؤکدہ کیا یہ فرض ہے؟ یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے. تو دوسری قسم ہے مستحب، جو فرض نہیں ہے، کرے گا کوئی تو ثواب ملے گا، نہیں تو گناہ نہیں ہوگا. تو مستحب کی مثال کیا ہے؟ سنن مؤکدہ. نمبر 2، رمضان کے روزے تو فرض ہے. کیا عاشورہ کا روزہ بھی فرض ہے؟ کیا عرفہ کا روزہ فرض ہے؟ کیا پیر اور جمعرات کا روزہ فرض ہے؟ تو یہ جو نفل روزے ہیں یہ بھی مستحب ہے کہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح زکات فرض ہے، لیکن کیا ہر غریب کو پیسے نکال کر دینا فرض ہے؟ یہ فرض نہیں، یہ مستحب ہے. اسی طرح حج ہے. ایک مرتبہ حج کر لیا، اس کے بعد جب بھی وہ حج کو جائے گا کیا اس کے لیے حج کا جانا فرض ہے؟ اس کے بعد جب بھی وہ حج کو جائے گا وہ نفل ہوگا. تو ہر فرض کے ساتھ کچھ مستحب چیزیں رکھی گئی ہیں جو واجب تو نہیں ہے، اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اسے ثواب ملے گا. تیسری قسم ہے عبادت کی، وہ ہے حرام. کہ جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ان سے اجتناب کرنا بھی عبادت ہے. عبادت صرف کام جو ہم کرتے ہیں اسی کو عبادت نہیں کہتے. عبادت حرام چیزوں سے بچنے کو بھی کہا جاتا ہے. تیسری قسم ہے حرام، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ جو اس کا ارتکاب کرے گا اسے گناہ ہوگا. اس کی مختصر ہم کیا کہیں گے اسے؟ اس کے لیے مختصر ہم کہیں گے محرمات کے لیے کبائر. ہر وہ گناہ جسے ہم کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، اسے حرام کیا گیا ہے. کہ کوئی بھی آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان شمار ہوگا. یعنی حرام سے بچنا یہ بھی عبادت ہے. جس طرح فرض ہم عبادت انجام دیتے نماز، جس طرح ہم نفل نماز پڑھتے ہیں مستحب، اسی طرح ہم گناہ سے بچتے ہیں جسے حرام کیا گیا ہے، یہ بھی عبادت ہے. نمبر 4، مکروہ. مکروہ کا مطلب وہ چیز جو ناپسند کی گئی ہے شریعت میں لیکن وہ حرام نہیں ہے. ناپسند کی گئی ہے شریعت میں لیکن وہ حرام نہیں ہے. مکروہ کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ شریعت میں کوئی چیز مکروہ ہے ہی نہیں، اور بعض لوگ حرام چیزوں کو مکروہ کہتے ہیں، جبکہ ضابطہ یہ ہے مکروہ
اور حرام میں فرق کرنے کا کہ جس گناہ کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں شریعت نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو لیکن ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اور اس پر گناہ نہیں رکھا گیا ہے، اس پر جہنم کی سزا نہیں سنائی گئی ہے، تو وہ جان لیجیے کہ مکروہ ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے سونا ناپسند تھا اور عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند تھا، لیکن عشاء سے پہلے سونے کو حدیث میں حرام نہیں کیا گیا، نہ جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، نہ ایسے آدمی کو گنہگار کہا گیا ہے، بس یہ کہ رسول کو یہ پسند نہیں تھا، تو یہ مکروہ ہے کہ جسے شریعت ناپسند کرتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے تو اسے گناہ نہیں ہوگا، بہتر یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیں۔ اور پانچویں اور آخری شکل ہے مباح۔ مباح کا مطلب ہے وہ چیز جو نہ فرض ہے، نہ وہ مستحب ہے، نہ وہ حرام ہے، نہ وہ مکروہ ہے۔ مباح کا مطلب ہے جو جن میں چاروں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، جیسے انسان کا لباس، انسان کا کھانا، انسان کا سواری پہ چلنا، گھر خریدنا، گھر میں رہنا، یہ ساری چیزیں شریعت نے نہ اسے واجب کہا ہے، نہ مستحب کہا ہے، نہ حرام کہا ہے، نہ مکروہ کہا ہے۔ تو مباح چیزیں جو ہماری عادتیں ہیں، جیسے غسل کرنا، جیسے رات میں سونا، اس پر نہ گناہ ہے نہ ثواب، یہ بھی عبادت ہو سکتا ہے، یہ چیزیں بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ کب عبادت ہو سکتی ہے؟ جب کوئی آدمی ان چیزوں کو کرتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں ان کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کروں گا، تو یہ مباح چیز بھی ہمارے لیے عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی رات میں سوتا ہے، سونا یہ مباح چیز ہے، اس میں نہ کوئی ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن سوتے ہوئے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں جلدی سو کر کے اٹھوں گا نماز کے لیے، میں اپنے جسم کو راحت دوں گا تاکہ نماز پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، یہ نیت کر کے سوئے گا تو اس کے سونے پر بھی اسے ثواب ملے گا، وہ بھی عبادت ہو جائے گی، وہ چیز بھی عبادت مانی جائے گی اگر کوئی نیت صحیح کرے۔ اسی لیے بخاری کے اندر حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس طرح نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے ثواب کی نیت کرتا ہوں، اسی طرح جب رات میں سوتا ہوں تب بھی اللہ سے ثواب کی نیت کرتا ہوں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سوتے وقت میں یہ نیت کر کے سوتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے بات کی مضبوطی سے کھڑا ہو جاؤں۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا مباح چیز ہے، لیکن اگر کوئی کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں کھانا کھا کر اپنے جسم کو تقویت دوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا، تو اس کا یہ کھانا بھی عبادت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو ہم نے جانا کہ عبادت کا حکم کیا ہے، کیا عبادت ضروری ہے؟ تو ہم نے معلوم کیا کہ عبادت 5 طرح سے ہوتی ہے، ایک ہے فرض، دوسرا ہے مستحب، تیسرا ہے مکروہ، چوتھا ہے حرام اور پانچواں ہے مباح۔ اور مباح کے بارے میں ہم نے جانا اگر آدمی کی نیت صحیح ہو تو وہ چیز بھی ہمارے لیے عبادت ہو جاتی ہے، واضح انشاءاللہ۔ اس کے بعد آئے کہ کوئی بھی عبادت آدمی کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عمل کو قبول کرتا ہے، کیا ہر عمل قبول ہوتا ہے؟ اچھی نیت سے کیا جانے والا ہر عمل قبول ہوتا ہے کیا؟ ایک اہم سوال ہے عبادت کے حوالے سے۔ شریعت کہتی ہے کہ اللہ ہر عمل کو قبول نہیں کرتا اور ہر عمل آسمان تک نہیں پہنچتا ہے اور ہر عمل کو فرشتہ نہیں لکھتا ہے۔ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے کی شرائط ہیں، اس کے لیے کچھ بنیادی شرطیں ہیں جن کے ساتھ عمل قبول ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ آپ سب نے سنا ہے کہ دونوں بیٹوں نے اللہ کے سامنے قربانی پیش کی، جن کو ہم حابیل اور قابیل کہتے ہیں۔ مفسرین نے ان کا نام یہی ذکر کیا ہے، اگرچہ کہ حدیث میں ایسا نام نہیں ذکر ہوا ہے۔ تو آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی اللہ کے لیے، کیوں پیش کی اس کی صراحت کی حدیث میں نہیں ہے۔ دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی نہیں ہوئی، دوسری قربانی نہیں قبول کی گئی۔ علماء کہتے ہیں آدم جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے اپنے بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کی قبول ہوئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کوئی بھی آدمی ہو، جتنا بھی بڑا آدمی ہو، جتنا بھی اونچے قد کا آدمی ہو، اللہ ہر ایک کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ہماری دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے اگر عمل قبول ہو جائے، ہمارے خاندان اور مال کی وجہ سے ہمارا عمل قبول ہو جائے، تو پھر وہ تو آدم کے بیٹے ہیں۔ آدم سب سے پہلے نبی ہے، اس زمین کے سب سے پہلے نبی ہے، لیکن ایک بیٹے کی قبول نہیں کی گئی۔ اس سے علماء کہتے ہیں عبادت ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی،
اس وجہ سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی عبادتیں کیسے قبول ہوں گی۔ عبادت قبول ہونے کی 3 شرطیں، 3 شرطوں کے ساتھ ہی عبادت قبول کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ عمل کرنے والا شخص توحید پرست ہو۔ توحید پرست کا ہی عمل صالح کہلاتا ہے، اسی عمل کو قبول بھی کیا جاتا ہے، اسی عمل پہ اجر بھی ملتا ہے۔ پہلی شرط ہے عمل کے قبول ہونے کی کہ آدمی توحید پرست ہو، ورنہ انسان کا پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ سورہ غاشیہ میں ہم پڑھتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والی اور عمل کر کے تھکنے والی پیشانیاں، تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گی۔ عمل کر کے تھکنے والے لوگ بھی آگ میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ ان کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ پہلی شرط ہے کہ آدمی توحید پرست ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ فرقان میں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ یہ لوگ ہمارے پاس عمل کر کے بھیجتے ہیں اور ہم ان کے عمل کو غبار بنا کر اڑا دیتے ہیں، ان کے عمل کو غبار اور دھواں اور دھول بنا کر کے اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کافر اور مشرک۔ اس لیے توحید پرست ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ اسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، جاہلیت میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان، ابن جدعان اس کا نام تھا۔ جاہلیت کا ایک ایسا آدمی جو بہت زیادہ فقیروں اور مسکینوں کا خیال کرتا تھا، ان پہ خرچ کرتا تھا اور اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھتا تھا۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اتنی بڑی دیگ تیار کی تھی کھانے کی تقسیم کے لیے کہ اس کی دیگ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی تھی، سیڑھی لگا کر کے لوگ اس کی دیگ تک پہنچ پاتے تھے۔ اتنی بڑی دیگ تیار کی تھی عبداللہ بن جدعان نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اور وہ رشتوں کو بہت جوڑتا تھا۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے اسے یاد کر کے کہا، اللہ کے نبی، ابن جدعان جاہلیت میں آپ کے آنے سے پہلے وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا اور رشتوں کو جوڑ کر رکھتا تھا، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمل کا اسے فائدہ دے گا؟ آپ نے ایک صاف لفظ میں کہا لا ينفعہ، آپ نے کہا عبداللہ بن جدعان کو اس کے کسی بھی عمل کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کے کسی بھی عمل کا فائدہ نہیں ہوگا عبداللہ بن جدعان کو۔ یہ حدیث واضح ہے کہ کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، اس کا کوئی بھی عمل جتنا بھی بڑا ہو اللہ اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ اسے سب سے پہلی بنیاد ہے کہ ہمارا عمل توحید پر مشتمل ہو، ہم توحید پرست ہوں، یہ پہلی بنیاد ہے۔ صرف توحید پرست ہونے سے عمل قبول ہو جاتا ہے کیا؟ توحید سب سے بنیادی شرط ہے، لیکن توحید پرست ہونے والا شخص کیا اس کا ہر عمل قبول ہوتا ہے؟ نہیں۔ توحید پرست کو بھی اور 2 شرطیں پوری کرنی ہے۔ پہلے شرط ہے الاخلاص۔ الاخلاص، اخلاص کا معنی کیا ہے؟ کہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے، عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہی عمل اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام، بخاری کی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق عمل قبول کرتا ہے۔ کوئی آدمی توحید پرست ہے اور وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتے ہوئے اس کے دل میں کوئی نیت ہی نہیں ہے، اس کو کام کرتے کرتے عادت ہو گئی ہے، آ کر کے رکعت پڑھ کے کھڑا ہو گیا، اس کو دل میں کوئی نیت نہیں ہے اس کی۔ اور کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو عمل صالح تو کر رہا ہے لیکن دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری تعریف کریں، کہ کوئی آدمی نماز لمبی پڑھتا ہے تاکہ لوگ مجھے نمازی سمجھے، پرہیزگار سمجھے، ایسا شخص اگرچہ کہ توحید پرست ہو، اس کے عمل کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری شرط ہے توحید پرست کے لیے، دوسری شرط ہے ہماری اس ترتیب کے اعتبار سے کہ توحید پرست کو 2 شرطیں پوری کرنی ہے، ورنہ ملا کر کے کل 3 شرطیں ہیں۔ تیسری شرط یا توحید پرست کے لیے دوسری شرط ہے متابعت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنا، یہ تیسری شرط ہے۔ کوئی توحید پرست شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرے لیکن وہ عمل رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو کیا وہ عمل قبول ہوگا؟ وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ رسول کے طریقے پر ہونا ضروری ہے۔ یہ 3 شرطیں بنیادی ہیں۔ بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے بقرعید کے دن عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے اپنے جانور کو قربان کر دیا، اور قربان کرتے ہوئے ان کی نیت یہ تھی
کہ سب سے پہلے اللہ کے لیے ہمارے گھر میں قربانی ہو اور سب سے پہلے ہمارے گھر کا گوشت لوگوں تک پہنچے اور ہم کھا کر کے عید کے نکلے. اتنی اچھی نیت سے انہوں نے قربانی کر دی. اور پھر بعد میں اللہ کے نبی کو پتا چلا علیہ الصلوۃ والسلام, اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی اور پھر وہ لوٹ کر کے قربانی کرتا ہے, فقط اصاب سنتنا, اس نے میری سنت کو پایا. اور آپ نے ابو بردہ سے کہا کہ اللہ تمہاری بکری پر کوئی اجر نہیں دے گا, ایک اور جانور لے کے قربان کرو. اب صحابی رسول ہیں, توحید پرست ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پہلی شرط ان کے اندر پائی جاتی ہے. دوسری شرط ان کے اندر اخلاص ہے. وہ قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ عید کا دن سب سے پہلے لوگوں کو کھلایا جائے, اخلاص سے اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے. لیکن تیسری شرط چھوٹ گئی. وہ تیسری شرط یہ تھی کہ نبی کے طریقے کے مطابق عبادت ہونی ہے. انہوں نے پہلے ہی عبادت کر دی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ایک جانور قربان کرنے کے لیے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قربانی قبول نہیں کی گئی. علماء کہتے ہیں جب صحابی کی قربانی قبول نہیں ہوئی, توحید پرست ہونے کے بعد, اتنا اخلاص ہونے کے بعد, تو پھر ہم میں سے کسی کا عمل قبول نہیں ہوگا اگر وہ رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو. آپ نماز پڑھیں, نماز جتنے بھی اخلاص سے آپ پڑھیں, اگر نماز سنت کے مطابق نہیں تو وہ قبول نہیں ہوگی. اور اسی طرح ساری عبادتیں. تو ہم نے یہ جانا, اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث صلوا کما رأیتمونی اصلی, ویسے نماز پڑھو. آپ نے صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا, کما رأیتمونی اصلی, جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی صرف نماز پڑھنا اصل نہیں, جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ویسے نماز پڑھنا ضروری ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نماز ہونا ضروری ہے. اسی لیے بخاری کی حدیث ہے, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, اس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں تھا. حضرت حذیفہ نے اس نمازی سے کہا کہ تم اگر اسی نماز پر مرو گے تو تمہاری موت سنت پر نہیں ہوگی. اگر اسی نماز پر اگر تم فوت ہو گئے تو تمہاری موت سنت پر نہیں ہوگی. یعنی رسول ایسی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ معلوم ہوا کہ عبادت قبول ہوتی ہے 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط ہے توحید, ہر ایک کے لیے بنیادی شرط ہے یہ. اس کے بعد توحید پرست ہونے کے بعد اور 2 شرطیں ہیں. ایک کی عمل خالص اللہ کے لیے ہو. نمبر 2, وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. واضح انشاءاللہ عمل کی قبولیت کی شرط ہے. اس کے بعد عمل کرنے کے دوران ہمارے دل میں کیا کیفیت ہونا چاہیے, عمل کرتے ہوئے دل میں کیا کیفیت ہو, جسے ہم ارکان العبادہ کہتے ہیں. عبادت کے ارکان کیا معنی ہے, عبادت کے ارکان اس کو جان لیں کہ عمل کرتے وقت ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے, عمل کرنے والے کے دل کی کیفیت کیا ہو. 3 ارکان ہیں عبادت کے, 3 ارکان ہیں. آپ کوئی بھی نیک کام کریں تو آپ کے دل میں یہ 3 چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. پہلی چیز المحبہ, اللہ سے محبت ہو. عمل ہم کریں کوئی بھی تو ہمارا عمل اللہ کی محبت پر قائم ہو. جو آدمی نفرت کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے, نہ ہی وہ عبادت ہے. عبادت کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن کہ ہم محبت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں. نمبر 2, اللہ سے امید رکھتے ہوئے عبادت کریں کہ اللہ اس پر مجھے اجر عطا کرے گا. یہ دوسرا رکن ہے, اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے گا اور مجھے اجر عطا کرے گا. اللہ سے اچھا گمان رکھیں. تیسری شرط ہے اللہ کا خوف, کہ ڈر ہو دل میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عمل واپس نہ کر دیا جائے, کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے. خوف بھی ہو اللہ کا دل میں. 3 چیزیں ایک ساتھ ہو, اللہ کی محبت ہو عبادت کرتے ہوئے, دوسرا اللہ سے امید ہو, اور تیسرا اللہ کا ڈر ہو. ان تینوں چیزوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہوتا ہے. اگر ایک چیز بھی چھوٹ گئی تو آدمی کی عبادت ٹھیک نہیں ہوگی. جیسے کوئی آدمی اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے اور وہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, تو وہ تو منافق کی عبادت ہو گئی. کہ منافق بھی اصل میں اسلام میں ہوتا نہیں ہے لیکن ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے. تو اگر کوئی اللہ سے محبت ہی نہیں کرتا تو پھر کیوں عبادت کر رہا ہے اس سے؟ تو محبت بنیاد ہے. نمبر 2, اگر کسی کے اندر محبت ہے اور اللہ سے امید ہے, اتنی امید اللہ سے اسے ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے, صرف امید ہے. 2 چیزیں اس کے پاس ہے, محبت ہے اللہ سے اور امید ہے. ایسا آدمی بھی دین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. کیسے چھوڑتا ہے؟ توحید پرستوں کو دیکھیے کیا کہتے ہیں, ہم نے توحید پڑھ لی ہے, توحید کا اقرار کر لیا ہے, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں ضرور داخل کرے گا. امید اللہ سے اتنی زیادہ ہے
کہ انہوں نے تیسرا رکن اپنے اندر نہیں رکھا ہے، اللہ کا خوف، اس لیے انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، اس لیے ان لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے تینوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی آدمی صرف اللہ سے ڈرتا ہے، امید نہیں رکھتا ہے، ایسا آدمی بھی اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جائے گا ایسا آدمی جو صرف اور صرف دل میں ڈر رکھتا ہے لیکن اللہ سے اسے کوئی امید نہیں ہے، تو ایسا آدمی بھی جلدی ہی عبادت کے راستے کو چھوڑ دے گا۔ نیکی کا کام کر رہا تھا، اچانک کچھ گناہ ہو گیا اس سے، اب گناہ ہونے کے بعد جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اب اس کے اندر اللہ سے امید نہیں، صرف ڈر ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو اسے لگے گا اللہ میرا عمل قبول نہیں کرے گا، شاید مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، یہ سوچ کر کے وہ عبادت کا راستہ ہی چھوڑ دے گا۔ اس لیے تینوں چیزیں ایک ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ سے محبت بھی کرنا چاہیے عبادت کرتے ہوئے، اور دوسرا اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈر بھی ہو، اور پورا بیلنس ہونا چاہیے۔ اس کی مثال علماء نے دی ہے پرندے سے، کہ محبت یہ پرندے کا سر ہے، کہ اسی سے اڑان طے ہوگی کہ پرندہ کہاں اڑ کر کے جائے گا، کس طرف وہ دیکھ رہا ہے، یہ سر ہے، محبت سر ہے۔ امید اور خوف یہ پرندے کے دو پر ہے، ایک بھی پر کٹ گیا تو اڑ نہیں سکتا ہے، دونوں کو بیلنس کرے۔ جب وہ آدمی کو اللہ سے مایوسی ہونے لگے، اللہ سے امید کو بڑھانا چاہیے کہ نہیں اللہ میری عبادت کو قبول کرے گا، اور جب امید زیادہ ہو کر گناہ کی طرف جانے لگے کہ نہیں مجھے تو معاف کر دیا جائے گا، تب آدمی کو ڈر لے کر آنا چاہیے۔ اس طرح وہ بیلنس کرے، اس طرح وہ متوازن ہو کر عبادت کرے، تین چیزوں کے ساتھ دل کی کیفیت ہماری ہونا چاہیے۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا ممکن ہے تین چیزوں کا دل میں ہونا ممکن ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ایک آدمی امید بھی رکھ سکتا ہے، ڈر بھی سکتا ہے اور محبت بھی کر سکتا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کی آسان مثال والدہ ہے، کہ جب بچہ والدہ کی نافرمانی کرتا ہے یا کوئی شرارت کرتا ہے، اور جب اسے سزا ملتی ہے، سزا ملنے کے بعد اس بچے کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ والدہ سے محبت تو ہے اسے، اور اسے امید بھی ہے کہ والدہ معاف کر دے، انہیں ڈر بھی ہے کہ خود پٹائی دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ تینوں احساس کے ساتھ اور کیفیت کے ساتھ وہ بچہ ہوتا ہے، اس چھوٹے سے دل میں تینوں چیزیں ہوتی ہیں کہ میری والدہ معاف کر دے گی، پھر اس کے دل میں خیال آئے گا ہو سکتا ہے سزا بھی ملے، اور محبت بھی اس کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ تینوں کیفیت انسان کے دل میں ایک ساتھ ہو سکتی ہے، یہ چیز ناممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ تینوں چیزیں ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی شروع میں یہ تینوں چیزیں بتائی گئی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اس سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو بیان کیا گیا کہ وہ مہربان رحم کرنے والا ہے، تو امید پیدا ہوتی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، یہ سن کر ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پہلی صورت میں تینوں ارکانوں کو بتایا گیا ہے کہ آدمی اللہ سے محبت بھی کرے، امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو۔ واضح انشاءاللہ۔ اس کے بعد آئیے اس مسئلے کی طرف، عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس زمانے میں کس وقت عبادت کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ کس وقت آدمی کو عبادت کرنا چاہیے؟ تو عبادت 6 طرح کی ہوتی ہے وقت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے 6 طرح کی عبادت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے عبادت آنیہ، ہر لمحہ کی جانے والی عبادت، پہلے قسم ہے عبادت کی۔ سوال واضح ہے، سوال یہ ہے کہ کس وقت اللہ کی عبادت کرنا چاہیے؟ تو وقت معلوم کرنے کے لیے علماء نے کہا 6 طرح کا وقت ہوتا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ پہلا عبادت آنیہ، ہر لمحہ اللہ کی عبادت۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ توحید، اس لیے کہ ذکر آدمی ہر لمحہ نہیں کر سکتا ہے۔ توحید، کہ دل میں ہمیشہ توحید ہو، ایک لمحہ بھی شرک اندر نہ آئے، توحید دل کے اندر ہو، یہ عبادت آنیہ، ہر لمحہ کی جانے والی عبادت ہے، جسے کسی کو چھوٹ نہیں دی گئی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں 60 سال میں 50 سال تک توحید پر رہوں گا، 10 سال کچھ اور کروں گا۔ اسے ہر لمحہ اسی عبادت میں رہنا ہے، الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ عبادت آنیہ اسے کہا جاتا ہے، ہر لمحہ کی جانے والی عبادت۔ نمبر 2 عبادت عمریہ، عمریہ مطلب عمر میں ایک مرتبہ ہے عبادت، بس عمر میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت۔ کون سی عبادت ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، حج فرض کیا گیا ہے، اس کے بعد آپ اس کے پابند نہیں ہیں۔ کوئی جانا چاہے تو مکہ جا سکتا ہے، نہیں جائے گا، پوری زندگی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عبادت العمریہ کے عمر میں ایک ہی مرتبہ وہ عبادت فرض ہوتی ہے۔ نمبر 3 عبادت السنویہ، سال میں ایک مرتبہ عبادت۔ کون سی عبادت ہے؟
روزہ اور زکات، کھیتی باڑی اناج کو چھوڑ کر عبادت جو سال میں کی جاتی ہے ایک مرتبہ، اس میں روزہ اور زکات ہے۔ نمبر 4 عبادت شہریہ، مہینے میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت، مہینے میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ مہینے میں صرف ایک مرتبہ ہے، اس کے بعد یہ عبادت نہیں ہوگی، ایام بیس کے روزے۔ اور اسی طرح چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا، چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا صرف مہینے میں ایک مرتبہ ہے، اس کے بعد وہ عبادت مشروع نہیں ہوتی۔ تو عبادت الشہریہ مہینے میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت۔ نمبر 5 عبادت الاسبوعیہ، ہفتے میں ایک بار عبادت ہے بس۔ کون سی ہے؟ جمعہ کی نماز، ہفتے میں ایک مرتبہ فرض کی گئی ہے جمعہ کی نماز۔ اور آخری ہے نمبر 6 عبادت الیومیہ، ہر دن کی جانے والی عبادت، جس میں 5 وقتہ نماز ہے، 5 وقتہ نمازیں جو ہر دن انسان کو کرنا ہے۔ تو 6 طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادتوں کو رکھا ہے۔ ان 6 زمانوں میں عبادت ہوتی ہے۔ عبادت یہ قسم ہے جو زندگی میں ایک بار، سال میں ایک بار، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ اور دن میں ایک مرتبہ۔ اور اس کے علاوہ عبادتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جتنے بھی مستحب اعمال ہیں وہ آپ جب چاہے جتنا چاہے کر سکتے ہیں۔ مستحب اعمال جب چاہے جتنا چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ 6 طرح کی عبادت ہے۔ نمبر 1 عبادت، اردو میں ہم میں ہر لمحہ کی جانے والی عبادت، ہر لمحہ کی جانے والی عبادت۔ نمبر 2 سال میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت۔ نمبر 3 مہینے میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت۔ نمبر 4 ہفتے میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت۔ نمبر 5 دن میں ہر دن کی جانے والی عبادت۔ اور ایک چیز باقی رہ گئی، وہ کون سی ہے؟ ہر لمحہ کی جانے والی عبادت ہو گئی، اس کے علاوہ کون سی؟ عمر میں ایک مرتبہ، عمر میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت۔ تو 6 طرح کی عبادتیں ہیں جنہیں ہمیں کرنا ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر سوال یہ ہے کہ کوئی آپ کی توحید پر اور رسول کے طریقے پر اخلاص کے ساتھ عمل کر لیتا ہے اور اس کا عمل فرشتے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، اسے قبول کر لیا جاتا ہے، تو کیا عمل کے قبول ہونے کے بعد، عبادت کے ہو جانے کے بعد عبادت ضائع ہو سکتی ہے کیا؟ یہ سوال ہے، اور ہر آدمی کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں عبادت کرنا اصل نہیں ہے، عبادت کی حفاظت کرنا اصل ہے، کہ وہ وہاں پر ہمیشہ رہ جائے کہ آپ قیامت کے دن ان اعمال کو دیکھ سکیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر کے آئے گا، یعنی نیکی قیامت تک وہ حشر تک لے کر آ سکے، اس کی فکر کر، اس لیے کہ چند اعمال ایسے ہیں جس سے انسان کی ساری عبادت تباہ ہو جاتی ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے انسان کی ساری عبادت ضائع و برباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 کفر اور شرک۔ کفر اور شرک، انسان نے توحید پر، اتباع سنت پر بھی عمل کیا ہو، اگر بعد میں شرک کیا تو زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ آپ بعض مسلمان مردوں کو، عورتوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان تھے، اب ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب اسلام چھوڑنے کے بعد کوئی نیکی ان کی باقی نہیں رہے گی، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو پہلی چیز ہے کفر اور شرک سے بچنا۔ کفر اور شرک یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کتنا بھی اس نے عمل کیا اور سب ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 2 اس کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ حقوق العباد کا کیا معاملہ ہے؟ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا المفلس فینا، مفلس وہ ہے من لا درہم له ولا متاع، جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن بصلاۃ، نماز، و صیام، روزہ، و زکات، زکات، اس سارے اعمال کو لے کر آئے گا، لیکن اس کے اعمال سے اسے فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ آپ نے کہا اس حال پہ وہ آئے گا کہ اس نے زندگی میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔
اور اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں واضح کیا کہ حشر کے میدان میں کوئی دینار درہم کوئی پیسہ نہیں، وہاں حساب و کتاب نیکی سے ہی ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیک آدمی جنہوں نے توحید پر سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کر کے وہاں تک نیکیاں لے کر تو آئے، لیکن یہ سارے کام کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک کر کے ان کی نیکیاں ان مظلومین میں بانٹ دے گا، یہاں تک کہ ایسا ہو جائے گا کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ان کی زندگی کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اب بھی مطالبہ کرنے والے وہیں کھڑے رہیں گے۔ اتنے لوگوں کے ساتھ برا کیا ہوگا اس نے، گالی، اذیت، اتہام، الزام تراشی، ناحق مال کھا لیا، کہ اتنے لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہوگا کہ پورے نماز دن میں 5 مرتبہ ہم پڑھتے اور اس کے علاوہ نفل نمازیں اور روزے، اتنی نیکیاں بانٹ کر کے بھی لوگ وہیں پر کھڑے رہیں گے اور رہیں گے لوگ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی گناہ کو اٹھا کر اس پر ڈال دے اور پھر اللہ کے حکم سے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں حقوق العباد کا معاملہ عبادتوں میں بہت حساس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرتا ہے جب تک انسان نہ معاف کرے۔ خاص طور پر اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ غیبت، چغلی، الزام تراشی اور ظلم، ان گناہوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں خطرے میں پڑ جائیں۔ اس لیے جنہوں نے عبادتیں کی ہیں اور کر رہے ہیں انہیں 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے نیکیوں کی حفاظت کرتے ہوئے۔ شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچائیے۔ نمبر 2، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے خیال رکھیے، ان پر ظلم مت کیجیے اور ان کے حقوق کو ناحق مت کھائیے کہ اس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے سلف صالحین بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے اللہ کے بندوں کے حوالے سے کہ کسی کو ہمارے سبب کوئی اذیت، پریشانی اور ظلم اور خیانت نہ ہو، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ بھلا چاہتے تھے، لوگوں کا بھلا چاہتے تھے، لوگوں کا برا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں سلف صالحین سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد عبادت کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ کہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہر عبادت ہمارے لیے نجات ہے، سعادت ہے، کامیابی ہے، عزت اور شرف ہے۔ اللہ دنیا میں اسی سے عزت دیتا ہے، راحت اور سکون دیتا ہے، اطمینان کی نعمت دیتا ہے، لیکن یہ عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے جب فطروں کا وقت ہو، جب فطروں کا زمانہ ہو، عبادت کا درجہ اللہ کے پاس بہت اونچا ہوتا ہے۔ فتنے جب ہوتے ہیں، جنگ و جدال، شدید اختلافات، تفرقہ بازی، لڑائیاں، جب فتنوں کا ماحول ہوتا ہے، اس وقت جو اللہ کی عبادت پر قائم رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ کیا اجر ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، آپ نے کہا کہ فتنے کے دنوں میں عبادت کرنا میرے پاس ہجرت کر کے آنے کے برابر ہے۔ کوئی عورت، کوئی مرد فتنوں کے وقت میں اللہ کی عبادت کرتی ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اجر رکھا ہے جو اجر کے ہجرت کرنے پر۔ ہجرت کیا ہے؟ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو چلے جانا۔ صحابہ نے اپنی جان اور مال کو، اپنی قربانیوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضا کے اپنے شہر کو تبدیل کیا اور بہت مشقت اور محنت کے ساتھ اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو فطروں کے وقت میں عبادت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا خیال ہونا چاہیے کہ گھروں کا ماحول ہر مرتبہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ راحت کے دن ہوتے ہیں، سعادت اور خوشی کے دن ہوتے ہیں، وہیں پر اختلاف اور مسائل اور لڑائی جھگڑوں کا بھی وقت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کے گھروں میں راحت نازل کرے۔ جب ایسا وقت ہو، فطروں کا وقت ہو، عبادت کو مت چھوڑیے کہ اس وقت عبادت کا اجر اللہ کے پاس زیادہ ہے اور عبادت کرنے کے سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ جب مشکلیں آتی ہیں اس فطروں کے دور میں انسان عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ وہ عبادت کے ذریعے سے اجر کمانے کا موقع ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ علماء کہتے ہیں جب عبادت چھوڑ دی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے، اس وقت کوئی عبادت کرتا ہے اللہ کو عبادت بہت پسند ہے۔ جیسے شعبان کے روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی سے حضرت اسامہ نے پوچھا کہ آپ شعبان پہ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ لوگ اس پر غافل ہوتے ہیں۔ رجب محترم مہینہ ہے، اس کا لوگ احترام کرتے ہیں۔ رمضان احترام کرتے ہیں۔ درمیان میں یہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں لوگ عبادت نہیں کرتے، غافل ہوتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ اسے پتہ چلتا ہے جب لوگ غافل ہوں عبادت سے،
اس وقت عبادت کو انجام دینا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اور فتنوں کے وقت عام طور پر عبادت نہیں ہوتی۔ جب مسائل ہو، انتشار و اختلاف ہو، اس وقت عبادت نہیں ہو پاتی ہے، اور اس وقت عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے، لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ عبادت کے حوالے سے 5 قواعد بڑی تیزی کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں، 5 قاعدے عبادت کے حوالے سے۔ پہلا قاعدہ عبادت کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی فرائض کو چھوڑ کر اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ فرائض کو چھوڑ کر کوئی بھی اللہ کے قریب نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی اگر توحید چھوڑ دے، فرض نمازیں، زکوٰۃ اور روزہ حج چھوڑ دے، باقی سب نیکی کا کام کرے، فرائض نہ کرے، وہ کبھی اللہ کے قریب نہیں جائے۔ بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح کیا اس مسئلے کو کہ فرائض کے بغیر کوئی بھی اللہ کا تقرب نہیں پا سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جا چکا ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو یہ نیکی کے کام کرتے ہیں، چیریٹی کے کام کرتے ہیں، دیگر اعمال صالحہ وہ کرتے ہیں، کام اچھا ہے، لیکن اگر فرائض کو ضائع کیا ہے اللہ کے قریب ہم نہیں ہو سکتے۔ تو پہلا قاعدہ ہے فرائض کے ساتھ ہی اللہ کا تقرب ہو سکتا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ قاعدہ ہے جو حدیث میں بتایا گیا ہے، کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اسی نیکی سے آپ کی مغفرت ہو جائے۔ اس لیے کہ جب اللہ قبول کرتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس چیز کو قبول کرے گا، اس وقت ہمارے دل میں کیفیت کیا ہوگی۔ اسی بخاری کی مشہور حدیث کہ ایک عورت نے جب پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ تو پانی پلانا واجب تو نہیں ہے، فرض نہیں ہے، پانی پلانا ایک نیک کام، اچھا کام، مستحب کام ہے۔ اس مستحب کام پر اس کی مغفرت کی گئی۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس پر ہماری مغفرت ہو۔ نمبر 2، یہ ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کی ہمیں قیامت کے دن ضرورت ہو، اس لیے کہ قیامت کے ترازو کی نیکی ایک طرف اور برائی ایک طرف تولنی جائے گی، اور اس میں نیکی بھاری ہو سکتا ہے چند نیکیاں ہماری کم پڑ جائے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا ترازو بھاری ہوگا وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا۔ اب بھاری ہونے کے لیے اگر چند نیکیاں کم پڑ گئی کتنا افسوس ہوگا۔ اس وجہ سے کسی بھی نیکی کے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دیتا ہے اس نیکی کو لپک کر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے میزان حسنات میں ہمارے میزان کو بھاری کرے۔ نمبر 3، یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ جنت کے درجات میں سب سے اونچی جنت ہے فردوس، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو جنت الفردوس نہیں دیتا ہے۔ درجہ انسان کے اعمال اللہ کے رحمت پر متوقف ہے۔ ہو سکتا ہے جنت الفردوس تک پہنچنے کے لیے آپ کی چند نیکیاں کم پڑ جائیں۔ اب سوچیں کیسے محسوس ہوگا آدمی کو کہ اگر چند نیک کام ہو جاتے تو اسے بھی فردوس مل سکتی تھی۔ اس وجہ سے ہر نیکی ہمارے لیے قیمتی ہے، کسی بھی نیکی کے وقت کو آدمی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ تیسرا قاعدہ کہ اعمال 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے جو ہماری ذات کے ساتھ خاص ہے، دوسرا جو دوسروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نفل عبادتوں میں ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے متعدی نیکیوں کو کرنا چاہیے۔ متعدی نیکیاں کیا ہے؟ متعدی نیکیاں جس کا تعلق دوسروں سے ہے، دوسروں کی مدد کرنا، تعاون کرنا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ، دوسروں سے جڑی ہوئی نیکیاں، اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اس سے انسان کو بہت زیادہ اجر حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا قاعدہ ہے خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے، سب کے لیے قاعدہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے نیکیوں کی فکر کریں، عبادتوں کی فکر کریں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے۔ ہر ایک کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اعمال کا سلسلہ جاری رہے، کیا راستہ ہو سکتا ہے اس کے لیے، اس راستے کو اختیار کرے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی چالاکی ہے، اس لیے کہ حدیث کہتی ہے مرنے کے ساتھ اعمال بند ہو جاتے ہیں انسان کی، کوئی عمل اس تک نہیں پہنچتا ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں ہم جانتے ہیں کون ہے ہمارے حق کو دعا کرے گا؟ کیا اولاد کو اپنے والدین کی قبر کا پتہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے وقت میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ فکر کرے صدقہ جاریہ کی، کہ ایسی عبادتوں کی وہ فکر کرے جو اس کی مرنے کے بعد باقی رہ جائے۔ صدقہ جاریہ جسے کسی نے مسجد تعمیر کی، مدرسے کو تعمیر کیا، اپنی اولاد کو دین کی شریعت کی تعلیم دی، ایسے اعمال جو آپ کے بعد آپ کے لیے ثواب کا سلسلے کو جاری رکھ سکے، ان نیکیوں کی ہمیشہ فکر کرنا چاہیے۔ یہ چوتھا قاعدہ ہے۔ اور پانچواں آخری قاعدہ ہے کہ نیکیوں کے کام بسا اوقات ایک ساتھ کئی آ جاتے ہیں،
اور یہ سوال بھی ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، اچانک اذان ہو گئی، اب اذان کو جواب دینا چاہیے یا پھر تلاوت کرنا چاہیے؟ آپ تلاوت کر رہے ہیں، اچانک کسی نے سلام کر دیا، اب سلام کا جواب دینا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے؟ کوئی مہمان آ گئے، اب مہمان نوازی آپ کو کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے؟ ایک ساتھ جب نیکی کے کئی راستے جمع ہو جاتے ہیں تب پانچواں قاعدہ یہ ہے حتی الامکان ساری نیکیوں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حتی الامکان طاقت بھر نیکیوں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر مہمان آ گئے، مہمان کے لیے کوئی کھانا تیار کر رہی ہے جو کہ اجر و ثواب کا کام ہے، ساتھ میں وہ روزانہ اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے تو پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے، تو یہاں مہمان نوازی بھی ہوگی، اس پر بھی ثواب ملے گا، آپ کا جو ذکر ہے روٹین کا اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اسی طرح اذان ہو رہی ہے، تلاوت آپ کر رہی ہے، آپ رک جائیں اور آپ اذان کا جواب دیں اور پھر تلاوت کو مکمل کریں، اس لیے کہ عبادتوں میں بعض عبادتیں ایسی ہیں وقت چھوٹ گیا تو پھر وہ آپ نہیں کر سکتے۔ جیسے جنازہ ہے، جنازہ جب تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جنازہ اٹھ گیا تو آپ بعد میں نہیں پڑھ سکتے، تو اس وقت ہمارے پاس یہ فقہ ہونا چاہیے، آپ دیکھیں کہ کون سی نیکی جو بعد میں ہم اسے کر سکتے ہیں اس کا خیال کریں۔ مثال کے طور پر کسی کو صدقہ کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اسی وقت جنازے کی نماز کے وقت ہو گیا، اگر وہ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے جاتی ہے، کسی کو کھلانے کے لیے جاتی ہے، جنازے کی نماز چھوٹ جائے گی۔ اب جنازے کا مسئلہ ایسا ہے کہ جنازہ اٹھ گیا تو پھر اس کا کوئی نماز نہیں ہے، اس موقع پر آپ اسے مقدم کریں کہ جو نیکی چھوٹ جانے کے بعد نہیں ملے گی اسے فوقیت دے کر کریں، اس کے بعد فوراً جو نیکی آپ کرنے والے تھے اس نیکی کو مکمل کریں۔ کسی نے سلام کیا، سلام کا جواب کب دینا ہوتا ہے؟ جب کسی نے سلام کیا ہو، ہر وقت آپ کو سلام کا جواب دینا نہیں ہے، وہ ذکر نہیں ہے اللہ کا کہ آپ وعلیکم السلام کہیں۔ جب کسی نے سلام کیا تبھی جواب دینا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہوئے کسی نے سلام کیا تو آپ سوچیں کہ قرآن مجید ہم بات کو مکمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ آدمی جس نے سلام کیا چلا گیا تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو اسی وقت اس کا جواب دیں۔ تو پانچواں قاعدہ ہے طاقت بھر نیکیوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تیسرا کہ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعمال جو لازم انسان ذاتی طور پر کرتا، نماز، روزہ، زکات، تلاوت، ذکر وغیرہ، دوسرا ہے جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، جنہیں متعدی اعمال کہا جاتا ہے۔ متعدی اعمال جن کا تعلق دوسرے سے، اس پر بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اللہ کے بندے کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام لأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا الشهر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کی مدد کے لیے میں نکلوں، یہ میرے نزدیک مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے، ایک مہینے کے اعتکاف سے افضل۔ اعتکاف ذاتی عبادت ہے، جبکہ مسلمان کی مدد کے لیے نکلنا متعدی عبادت ہے، اس کا تعلق سامنے والے سے ہے، تو اس میں اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ متعدی اعمال سے آدمی اپنے آپ کو محروم نہ کرے، اس کا خاص خیال رکھے کہ اس کو بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ تیسرا قاعدہ ہم نے معلوم کیا، اور آخر میں ایک بڑی تیزی کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ، صحابیات اور سلف صالحین کی خواتین نے اس حوالے سے بے شمار عظیم الشان نمونے چھوڑے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں اہتمام کرنا چاہیے کہ ان خواتین کی سیرت کو معلوم کریں جنہوں نے ہماری ہی طرح عمر پائی اور اللہ کی بے شمار عبادت کی اور جم کر کے استقامت سے دین پر رہی اور لوگوں کو نفع پہنچایا، دین کی خدمت کی اور دنیا سے گئی۔ ایسی عورتوں کو ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے اور ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ سماج میں عورتوں کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو دنیا داری کی طرف مائل ہے اور وہ زیورات اور گھر و جائیداد سے باہر نہیں ہے۔ وہیں پر اللہ کی ان بندیوں کی بھی مختصر تعداد ہے جن کی زندگی کا پورا ہدف اتنا ہی ہے کہ اللہ کی دین کی نشر و اشاعت ہو، لوگوں کو دین پہنچے، میں اپنے آپ کو مفید بناؤں، اپنے بچوں کو مفید بناؤں۔ اس حرص کے ساتھ انسان کو عبادت کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ جانیں دنیا میں سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کرنے والی کون ہے؟ خاتون ہے، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا۔ سب سے پہلے سبقت کر کے نیکی کرنے والی کوئی ہے تو وہ خاتون ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب سے پہلے اسلام میں شہید ہونے والی کوئی عورت ہے وہ خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ کس قدر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی قربانی پیش کی، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیوی جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے فجر کی نماز کے بعد، وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی بیٹھ کر کے اپنی جگہ پر جہاں انہوں نے نماز پڑھی. اللہ کے نبی چاشت کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد بھی واپس آئے تو اللہ کے نبی کی بیوی وہیں پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی تھی. آپ باہر جا کر کے لوٹے تب بھی آپ وہیں پر بیٹھ کر کے عبادت کر رہی تھی. اس طرح اللہ کے نبی کے ازواج اور صحابیات کی محنت اور کوشش ہوا کرتی تھی، بلکہ ان کا زہد اور ورع ایسا ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ پچھلے درس میں پچھلے محاضرے میں آپ نے میراث کے حوالے سے سنا کہ انسان جب مرتا ہے اس کے مال میں اس کے وارثوں کا حق ہوتا ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ کیسی خواتین ہوتی تھی، کس طرح پرہیزگار ہوتی تھی. ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی خاتون آٹا گوندھ رہی تھی روٹی بنانے کے لیے، اچانک انہیں خبر پہنچی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی خبر پہنچی شوہر کا انتقال ہو گیا، انہوں نے آٹا گوندھنا چھوڑ دیا اور کہا اس آٹے میں بھی وارثوں کا حق ہے، اس آٹے کے اندر میں وارثوں کا حق ہے، اس لیے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اسی کے مال سے آٹا آیا تھا. تو انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اتنا حصہ بھی ہمارے پیٹ میں داخل ہو، اگرچہ کہ وہ روٹی کا آٹا ہی صحیح، آٹا گوندنا انہوں نے چھوڑ دیا. اس وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ سلف صالحین کی خواتین جب ان کے شوہر کام کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے تجارت کے لیے تو انہیں وہ نصیحت کرتی تھی کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرو کہ ہم بھوک برداشت کر سکتی ہیں لیکن جہنم نہیں برداشت کر سکتی، لہٰذا حرام مال لا کر کے ہمیں مت کھلاؤ. اس طرح ان نیک اللہ کے بندیوں کا تقوی اور زہد ہوا کرتا تھا. اور آخر میں یہ حدیث جو خواتین کے لیے بشارت ہے اور ہر عورت کو اس حدیث پر زندگی میں موت تک عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. عظیم بشارت جو عورت کو دی گئی ہے مسلم احمد کی حدیث، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ عورت اذا صلت المرأة خمسها، عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شهرها، رمضان کے روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجها، عزت کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجها، اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے. 4 اعمال ہیں. ہر عورت کو اس بشارت کا عمل کرنا چاہیے، بلکہ عورت کی زندگی کا مقصد اسی 4 چیزوں کا عمل کے حوالے سے اہتمام ہو. پہلا یہ کہ وہ نمازوں کو ضائع نہ کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، کبھی نماز نہ چھوڑے. دوسرا یہ کہ رمضان کے روزے جو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں وہ روزوں کا اہتمام کرے. تیسرا عزت کی حفاظت کرے، عافیت کی اور حیا کی چادر میں وہ رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی مخالفت یا اس کے ساتھ جھگڑا اور بحث و تکرار اور اس طرح سے اس کی نافرمانی نہ کرے. شوہر کے ذمے عورت کے خرچ برداشت کرنا ہے، اس کے حق کو ادا کرنا ہے. شوہر کے ذمے عورت کی اطاعت نہیں ہے، شوہر کے ذمے اور بیوی کی اطاعت نہیں ہے، بیوی کے ذمے شوہر کی اطاعت ہے. وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اسے مانا جائے گا اور یہ واجب کیا گیا ہے. ان 4 چیزوں کا خیال کرنے والی عورت کے لیے بشارت ہے. اللہ کے لیے فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے تم جا سکتے. جنت کے دروازے، اتنے دروازے، 8 دروازوں میں سے کسی دروازے سے تم جا سکتی ہو اگر 4 اعمال کیے گئے. علماء کہتے ہیں یہ فضیلت مردوں کے لیے بھی نہیں، جبکہ آسانی ہے اس فضیلت میں. اس میں سے نماز، روزہ، عزت کی حفاظت کی تو مردوں کے لیے بھی ہے. ایک اضافی چیز جو عورتوں کو کرنی ہے وہ ہے شوہر کی اطاعت. ان 4 چیزوں پر اتنی بڑی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ان 4 عبادتوں کے حوالے سے ہمیں توجہ کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو جمانا چاہیے، استقامت اختیار کرنا چاہیے. جو عبادت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی انہیں عطا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے میں اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے حمد بیان کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں دین سیکھنے کے لیے یہاں جمع کیا اور یہاں پر مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا. اور اس کے بعد میں مفتاح الجنہ کے تمام ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے اعمال اور جہود کو برکت دے. میں بھی مفتاح الجنہ کا ایک مدرس ہوں، معلم ہوں اور ذمہ داروں کی کوشش